السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹوریز چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز کو توڑنے والی یعنی مفسدات نماز کے بارے میں انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس سے نماز فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ یاد رکھیے علماء کرام نے کتابوں میں چند چیزیں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ جن سے نماز فاسد یعنی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 1، نماز کے اندر کسی سے بات کرنا۔ نمبر 2، کسی کو سلام کرنا۔ نمبر 3، نمازی کو اگر کوئی سلام کرے تو نمازی اگر اس کا جواب دے دے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 4، چھینک کا جواب دینا، یعنی اگر کسی کو چھینک آئی، اس نے پڑھا الحمدللہ، تو آپ نے اگر یرحمک اللہ کہا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ یا خود آپ کو چھینک آئی، نمازی کو خود چھینک آئی اور اس نے برانگیختہ الحمدللہ پڑھا، یعنی نماز میں خود کو چھینک آئے، خاموش رہے، اگر الحمدللہ کہہ لے تب بھی حرج نہیں، اور اگر اس وقت حمد نہ کی تو فارغ ہو کر کہے۔ یعنی اگر خود کو چھینک آئے تو خاموش رہے، اگر اس نے الحمدللہ کہہ لیا تب حرج نہیں، یعنی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر دوسرے کے چھینک آنے پر اس نے یرحمک اللہ کہا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 5، خوشخبری سن کر جواباً الحمدللہ کہا تو اب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 6، بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو اب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اذان کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا نام سن کر جواباً جل جلالہ کہا تو اب بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی سن کر جواب میں درود شریف پڑھا، مثلاً صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اگر جل جلالہ یا صلی اللہ علیہ وسلم جواب کی نیت سے نہ کہا تو نماز نہ ٹوٹی۔ نمبر 10، نماز میں رونا۔ اب رونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یعنی درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ زبان سے نکل گئے، یعنی آہ، اوہ، اف، تف، یہ الفاظ نکل گئے، یعنی حرف پیدا ہوئے تو نماز فاسد ہو گئی۔ اگر رونے میں صرف آنسو نکلے، آواز اور حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں۔ اگر نماز میں امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے، نعم، ہاں زبان سے جاری ہو گیا تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے۔ اگر امام کی خوش الحانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی۔ نمبر 11، نماز میں کھانسنا۔ مریض کی زبان سے بے اختیار آہ اوہ نکلا، نماز نہ ٹوٹی۔ یوں ہی چھینک، کھانسی، جمائی، ڈکار وغیرہ میں جتنے حروف مجبوراً نکلتے ہیں معاف ہیں۔ نمبر 12، بھونکنے میں اگر آواز نہ پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے اور نماز فاسد نہیں ہوتی۔ یعنی پھونکنے میں اگر آواز پیدا ہو تو وہ سانس کی مثل ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، مگر قصداً پھونکا تو یہ مکروہ ہوگا، جیسے اف، تف، تو نماز فاسد ہو گئی۔
یعنی ان لفظوں سے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 13 کنگھارنا، جب دو حروف ظاہر ہوں جیسے مفسد نماز ہے، جبکہ نہ عذر ہو نہ کوئی صحیح غرض ہو۔ اگر عذر سے ہو، مثلاً طبیعت کا تقاضا ہو یا کسی صحیح غرض کے لیے، مثلاً آواز صاف کرنے کے لیے، یا امام سے غلطی ہو گئی ہے اس لیے کنگھارتا ہے کہ درست کر لے، یا اس لیے کنگھارتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کا نماز میں ہونا معلوم ہو، تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہیں ہوتی۔ دوران نماز دیکھ کر پڑھنا، یاد رکھیے دیکھ کر قرآن پڑھنا نماز میں مطلقاً مفسد نماز ہے۔ یوں ہی اگر محراب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر پڑھنا بھی مفسد ہے۔ ہاں اگر یاد پر پڑھتا ہے، مصحف وغیرہ پر فقط نظر ہے تو حرج نہیں، یعنی اس کو خود یاد ہے لیکن نظر اس کی اسی جگہ پر ہے تو اب اس میں حرج نہیں۔ نمبر 15 اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوجھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروہ ہے۔ دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے، لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والی پیکٹ اور شاپنگ بیگ، موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیں کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجیے۔ دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے اسٹیکرز، اشتہار، فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیے۔ نمبر 16 عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کام کے کرنے والے کو دور سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں تب بھی عمل کثیر ہے۔ یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور غیر نمازی نے اس کو دیکھا اور وہ اتنا زیادہ ہاتھ کو یوز کر رہا ہے، یاد رکھیے ایک رکن میں 3 مرتبہ، اگر ایک مرتبہ کیا دوسری مرتبہ کیا تو اب نماز فاسد نہیں ہوئی، لیکن ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ کو استعمال کیا تو اب نماز فاسد ہو جائے گی۔ یعنی نمازی کو ایک غیر نمازی شخص نے دیکھا اور وہ کئی مرتبہ ہاتھ کو استعمال کر رہا تھا ایک رکن میں، اور دیکھنے سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ شاید وہ نماز میں نہیں ہے، تو اب یاد رکھیے اب بھی یہ عمل کثیر کہلائے گا، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 17 دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہنا یا تہبند باندھنا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 18 دوران نماز سطر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 19 معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلاً تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گرا اور نگل لیا، اس سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 20 نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم تھی تو مکروہ ہوئی نماز۔ نمبر 21 نماز سے قبل کوئی میٹھا چیز کھائی تھی، اب اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے، اس کے نکلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 22
منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گل کر حلق میں پہنچتی ہے تو نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 23، دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نکلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ یعنی اگر خون کا غلبہ ہے، غلبہ کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا، لہٰذا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے اور تھوک زرد ہے تو وضو باقی ہے۔ نمبر 24، دوران نماز قبلے سے پھر جانا، یعنی بلا عذر سینے کو سمت کو 45 درجے یا اس سے زیادہ پھیرنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اگر عذر سے ہو تو نماز نہیں ٹوٹتی، مثلاً حدث یعنی وضو ٹوٹ جانے کا گمان ہو اور منہ پھیرا ہی تھا کہ گمان کی غلطی ظاہر ہوئی، تو اگر مسجد سے خارج نہ ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 25، سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو ورنہ فاسد ہو جائے گی۔ یعنی اگر وہ 3 قدم آگے چلا یا 3 قدم پیچھے چلا یا 3 ضربیں ماری تو اب نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس سے کم ضربیں ماری تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جبکہ سامنے سے گزریں اور ایذا دینے کا خوف ہو، اگر تکلیف پہنچانے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ نمبر 26، پے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماری یا ایک ہی جو کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی، اور اگر پے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ نمبر 27، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کھجا کہ ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجایا، پھر ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا۔ اگر اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہے گی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ نمبر 28، تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یعنی اللہ اکبر کہا، با کے بعد الف بڑھایا یعنی بار اس طرح کہا تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ اکثر مکبر یعنی جماعت میں امام کی تکبیرات پر زور سے تکبیر کہہ کر آواز پہنچانے کے لیے یہ غلطیاں زیادہ کرتے ہیں اور یوں اپنی اور دوسروں کی نمازیں غارت کرتے ہیں، لہٰذا جو ان احکام کو اچھی طرح نہ جانتا ہو اسے مکبر نہیں بننا چاہیے۔ نمبر 29، قرأت یا اذکار نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائیں، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے پیارے بھائیوں، یہ ٹوٹل 29 چیزیں ایسی ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے ہر نمازی کو ان 29 چیزوں کو 29 چیزوں کو سیکھنا یہ فرض ہے۔ اگر اس کو یہ چیزیں معلوم نہ ہوئیں تو یاد رکھیے وہ غلطیاں کرتا جائے گا اور اسے پتہ بھی نہ چلے گا کہ اس کی نماز ٹوٹ چکی ہے اور وہ نماز جاری رکھے گا۔ تو یاد رکھیے جب اس کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اس کو پتہ ہی نہ ہوگا کہ نماز ٹوٹ چکی ہے اور وہ
اپنی نماز میں مشغول ہوگا۔ تو یاد رکھیے، نماز کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو سیکھنا ہم پر فرض ہے، جیسے مثلاً نماز کے واجبات، نماز کے شرائط، نماز کے فرائض، نماز کن چیزوں سے مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں علم دین